اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات. ہمارا آج کا موضوع چونکہ اقبال کے ساتھ مربوط ہے، یوم اقبال کی مناسبت سے، چونکہ اقبال ایسی شخصیت ہے کہ جو اپنے زمانے میں، نہ فقط یہ کہ اپنے زمانے میں بلکہ ابھی تک موجودہ دور کے لیے ایک بے مثل اور بے نظیر شخصیت ہے. اقبال جیسی شخصیت ابھی تک دوبارہ نہیں آئی. اقبال کہ جسے بڑے بڑے جیسے میرے محترم عزیز جنہوں نے فلسفہ خودی پہ بڑے اچھے اور آسن انداز میں روشنی ڈالی، اقبال وہ شخصیت ہے کہ بڑی بڑی موجودہ عصر حاضر کی شخصیات اپنے لیے افتخار سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اقبال کا مرید کہیں اور اقبال کو اپنا مرشد قرار دیں. واقعاً اقبال اس لائق ہیں جو افکار انہوں نے پیش کیے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اقبال کو اگر ہم دیکھیں، یہ جو اس کی افکار ہیں کہ جس نے اسے لازوال جاویداں بنا دیا، اقبال میں وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اقبال بنا؟ اقبال کس سے انسپائر ہوا، کیوں متاثر ہوا، اور پھر اس نے متاثر ہو کر کیا افکار زمانے کو دیں؟ اگر ہم اقبال کا مطالعہ کریں، میں اقبال شناس تو نہیں، ایک ادنا سا مکتب اقبال کا شاگرد ہوں، لیکن اگر اقبال کا مطالعہ کیا جائے، یہ ایک بحر عمیق ہے، بہت وسیع و عمیق جو ہے وہ سمندر ہے. اہل بیت اقبال کی زندگی میں، اقبال کے افکار میں بہت ہی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن قابل اس سے کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ اقبال کی زبانی یا وہ کلیدی نکات جو اقبال نے بیان کیے ان کا ذکر کروں. تھوڑا سا اقبال کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ اقبال کب اقبال بنا، کیوں اقبال بنا. یہ اقبال جس زمانے میں تھا، 1877 یا 78 میں اقبال کی پیدائش ہوتی ہے. یہ زمانہ وہ تھا کہ جو مسلمانوں پر انتہائی مشکلات کا دور تھا، بحران کا دور تھا، مایوسی کا دور تھا، ایک تاریک دور. انگریز کی حکومت میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر یہ دور آیا، انتہا کی مایوسی. اس دور میں مختلف تحریکیں اسلام کے احیاء کے لیے بلند ہوئیں. ایک نقطے پر سبھی متفق تھے، وہ نقطہ یہ تھا کہ اسلام مردہ ہو چکا ہے، اور ہماری اس بدبختی، اس زوال، اس انحطاط کی اصلی وجہ اسلام سے دوری ہے. اگر ہم دوبارہ اسلام کی طرف پلٹ آئیں، ہم دوبارہ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا حقیقی مقام تھا. اس بدبختی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. لہٰذا اس دور میں مختلف تحریکیں، مختلف موومنٹ شروع ہوئیں. علی گڑھ اسی کا نتیجہ ہے، مدرسہ دیوبند وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ندوہ وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، فرنگی محل یہ بھی پھر اسی سمت میں چل پڑا. تو یہ مختلف جو ہے وہ نوعیت کی تحریکیں تھیں، مختلف ان کا ایک اہداف تھے. ایک یہ کہتے تھے کہ ہم
ہماری پستی کی وجہ، زوال کی وجہ، انحطاط کی وجہ یہ ہے کہ ہم عصری علوم سے دور ہیں. عصری علوم جو ہے وہ سارے کے سارے انگریز کے پاس ہیں. اگر ہم وہ علوم اور وہ چیزیں جو ان کے پاس ہیں وہ حاصل کر لیں تو ہماری بدبختی ختم ہو جائے گی. لہٰذا انہوں نے علی گڑھ کھولا اور وہاں پر جو وہ انگلش کی تعلیم اور جتنے بھی علوم تھے غرب سے آئے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے وہ پڑھانے شروع کر دیے. دیوبند نے کہا کہ نہیں، ہمیں سلف کی طرف جانا ہے، جو ہمارے سلف کرتے تھے ہمیں دوبارہ اسی کو زندہ کرنا ہے. لہٰذا وہ سلف کی طرف پلٹ گئے. بعض نے کہا نہیں، دینی اور دنیاوی دونوں. علی گڑھ دنیاوی تعلیم کا حامی تھا اور دیوبند دینی تعلیم کا. اب ندوہ والوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا، کہا دینی مگر دنیاوی، یعنی حقیقت میں دینی تعلیم ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھیں گے. یہ جو ہے وہ مختلف تحریکیں شروع ہوئیں. یہیں پر جو اقبال کے جو پہلے استاد تھے مولانا یا مولوی میر حسن، جب اقبال کو انہوں نے دیکھا تو ایک جوہر شناس تھے، گوہر شناس تھے. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہیرا اگر اس کو تراشا جائے تو یہ بڑا قیمتی ہو سکتا ہے، یہ بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے اس کی تربیت کرنا شروع کر دی. اس کے گھر والوں سے اجازت لی، اسے ترغیب دلائی کہ آپ پڑھیں. اور کرتے کرتے اقبال جو ہے وہ اپنے تعلیم کے مراحل طے کرتے گئے. اور ساتھ ساتھ چونکہ میر حسن علی گڑھ سے مربوط تھے اور سر سید احمد خان سے متاثر تھے تو وہ جو افکار تھیں اسلام کو احیاء کرنے کے لیے وہ اقبال میں پیدا ہونا شروع ہوئیں، انقلابی افکار پیدا ہونا شروع ہوئیں. لیکن اقبال فقط جو ہے وہ اپنے اس تعلیمی اداروں سے متاثر نہیں ہوا، نہ علی گڑھ سے متاثر ہوا، نہ دوسرے جو کالجز میں پڑھتا رہا وہاں سے متاثر ہوا، نہ یورپ سے متاثر ہوا، کہیں سے متاثر نہیں ہوا. وہ خود سوچتا رہا. معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں، کسی تعلیمی ماحول میں جاتے ہیں تو ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور وہ تعلیمی ادارے بھی اسی لیے بنائے جاتے ہیں اور اس میں ایک ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے تاکہ اس ماحول سے اس جو داخل ہونے والے ہیں وہ اس سے متاثر ہو جائیں. اب بہت سارے ہمارے پاس جو ہے وہ اسکول سسٹمز موجود ہیں، کالجز موجود ہیں، مدارس موجود ہیں جہاں پر جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک قسم کا نظام اور ایک نیا ماحول پیش کریں اور اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کریں. اب اقبال جو ہے ان کی تربیت اسی ماحول میں ہوتی رہی. یہ پس منظر تھا کہ جس میں اقبال کی شخصیت پروان چڑھی. اب اقبال کی خصوصیات اگر ہم دیکھیں جو اس میں پیدا ہوئیں وہ کیا تھیں؟ اقبال عالم بالزمان تھا. اس کو اپنے زمانے کا بخوبی اندازہ تھا کہ میرا زمان کیا ہے، زمان کے تقاضے کیا ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، اس وقت قوم کی کیا حالت ہے. وہ سارا کچھ اقبال کو اس کا مشاہدہ بڑا قوی تھا اپنے معاشرے کے لیے اور وہ اپنے تقاضوں کو سمجھتا بھی تھا کہ اس زمانے کے تقاضے یہ ہیں. کیونکہ اگر زمانے کے تقاضے نہ سمجھے جائیں تو جو مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، یہ کبھی تربیت نہیں کر سکتے. ہمیشہ وہ ادارے جو تعلیم اور تربیت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات کے بہاؤ اور اس کا اندازہ بخوبی کر لیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ تربیت بھی نہیں کر سکتے. اقبال کو اس کا بخوبی اندازہ تھا کہ میں نے تربیت کیسے کرنی ہے، حالات کیا ہیں، حالات کے تقاضے کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں. دوسرا اس کو یہ محسوس ہوا چونکہ اس نے جتنی بھی افکار تھیں سب کا مطالعہ کیا. اس نے فلسفیوں کو دیکھا، اس نے تصوف کو دیکھا، اس نے جو فیلسوف تھے ان کو دیکھا، مفکر تھے، دانشور تھے، سب کو دیکھا. لیکن جو اقبال کی تشنگی تھی وہ کہیں سے پوری نہ ہوئی. اقبال ابھی تشنا رہا. لیکن جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، اسلام کی طرف آیا، سیرت پیغمبر کو دیکھا، سیر اہل بیت کو دیکھا، اب وہ جو گوہر مطلوب تھا وہ اقبال کو مل گیا. جس کی تلاش تھی اسے وہ اقبال کو مل گیا. لہٰذا اسلام سے، قرآن سے اس کی وابستگی بڑی گہری ہو گئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مجھے جو کچھ ملنا ہے وہ اسی اسلام سے ہی ملنا ہے، قرآن سے ملنا ہے، نبی کے فرمان سے ملنا ہے، نبی کے اہل بیت سے ملنا ہے. یہ اقبال جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا. باقی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اگر اس کو کچھ لینا ہے تو وہ اس کو یہیں سے ملے گا. اب اس کی جب معرفت ہوگی اس کو، اب معرفت کے نتیجے میں اس کی وابستگی
پیغمبر سے، اہل بیت سے، قرآن سے، دین اسلام سے وہ بڑھنے لگی، اب اس کی وابستگی زیادہ ہوگی۔ لیکن اقبال کا ایک کمال یہ تھا کہ اقبال ان فرقے کے اختلافات کو بڑے عمدگی سے جانتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اقبال جو ہے وہ لوگوں کے عقائد سے، فرقوں سے اور جو مختلف جو ہے وہ افکار ہیں ان سے آگاہ نہ ہو، نہیں، اقبال یہ بھی جانتا تھا کہ شیعہ کیا ہیں، اقبال یہ بھی جانتا تھا کہ اہل سنت کیا ہیں، اقبال یہ بھی جانتا تھا کہ دیوبند کیا ہیں، اقبال یہ بھی جانتا تھا کہ مثلا فلاں فرقہ کیا ہے، لیکن اقبال نے اپنے اوپر کسی فرقے کا رنگ نہیں چڑھنے دیا۔ یہ اقبال کی خصوصیت ہے، بالکل بلینک رہا، غیر جانبدار، اس نے کسی بھی فرقے کی طرفداری نہیں کی، اپنا جھکاؤ، حتیٰ ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا کہ کسی کو یہ شبہ تک ہونے پائے کہ اقبال جو ہے وہ اہل سنت ہے، اقبال شیعہ ہے، اقبال فلاں ہے، اقبال فلاں ہے۔ یہ دوسری وہ شخصیت تھی کہ جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا۔ بڑا مشکل کام ہے، چونکہ ہم جو ہے وہ شیعہ بھی سمجھتے ہیں، اہل سنت بھی سمجھتے ہیں، دیوبندی بھی سمجھتے ہیں، بریلوی بھی سمجھتے ہیں، اہل حدیث بھی سمجھتے ہیں، ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوتا کہ یہ کیسے مسلمان ہے، اس کو یا شیعہ ہونا چاہیے یا اہل سنت ہونا چاہیے، لیکن اقبال ایسا نہیں تھا۔ اور دوسری شخصیت جو بالکل غیر جانبدار رہی وہ جمال الدین افغانی ہیں، جنہوں نے عالم اسلام کے لیے جو اصلی بیداری کا سنگ بنیاد جس شخصیت نے رکھا وہ جمال الدین افغانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اقبال نے اپنے افکار کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا اسلام کا، بغیر کسی رنگ کے، بغیر کسی مسلکی رنگ کے، اقبال نے جو ہے وہ اس کو لوگوں تک اسلام کا، قرآن کا، سیرت کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا۔ اقبال کی ساری افکار کا خلاصہ، میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا جو میرے محترم نے اشارہ کر دیا، خود ہی کا معنی آپ کے ذہن میں کافی حد تک روشن ہو گیا کہ اقبال کی ساری افکار جسے حکمت اقبال کہیں، چونکہ اقبال شاعر بھی ہے، حکیم بھی ہے، دانشور بھی ہے، اسلام شناس بھی ہے، یہ ساری خصوصیات اقبال میں پائی جاتی ہیں۔ اگر اس کی افکار کو سمیٹا جائے اور ایک نقطے میں لایا جائے، یعنی اس کثرت کو وحدت میں تبدیل کیا جائے، یہ جو کثرت ہے اقبال کی افکار کی، اس کو ایک وحدت میں لایا جائے تو یہ وحدت فلسفہ خودی کی صورت میں بدل جائے گی۔ یعنی اس سارے افکار کا مجموعہ جو ہے وہ خودی سے شروع ہوتا ہے، یعنی اگر آپ وہی تکون بنائیں تو تکون کے نچلے حصے میں اس کے افکار لے کے آتے جائیں، جو سب سے اوپر آئے گا ٹاپ پہ وہ خودی ہوگی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ چونکہ خودی ہے، اب خودی فقط فکر کا نام نہیں ہے۔ معمولاً ہماری ساری زندگی جو گزر جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم فکر میں کھو جاتے ہیں، عقیدے میں کھو جاتے ہیں، ایمانیات میں کھو جاتے ہیں، افکار میں کھو جاتے ہیں۔ اقبال کی خودی وہ خودی ہے کہ جو پریکٹیکل ہے، جو فقط نظریاتی نہیں ہے، افکار کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اقبال ایسا دانشور ہے کہ جو پریکٹیکل ہے، وہ جو چیز بھی دیکھتا ہے وہ اس کو فقط جو ہے وہ عقیدت کی حد تک، عقیدے کی حد تک، افکار کی حد تک، ایک تھیوری کی حد تک نہیں دیکھتا، بلکہ اقبال پریکٹیکل ہر چیز کو اپنی عملی زندگی میں، چونکہ جو مشکل ہے وہ مشکل جو اس کو نظر آئی وہ نظریاتی مشکل نہیں تھی۔ اسلام کہاں پہ مر چکا تھا؟ آئے ذہن میں مر چکا تھا؟ نہیں، لوگوں کی زندگی میں پریکٹیکلی نہیں تھا، لہٰذا اسلام کو دوبارہ پریکٹیکلی زندہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اقبال کا فلسفہ خودی پریکٹیکل فلسفہ ہے، یہ قطعاً جو ایک تھیوری نہیں ہے کہ بس جو ہے وہ انسان اپنی، اسی لیے وہ تصوف سے بیزار ہے، تصوف کی بڑی مذمت کرتا ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمیں شبیر، ان خانقاہوں سے نکل جاؤ، ان صوفیوں سے دور ہو جاؤ، ان فلسفیوں سے دور ہو جاؤ، ان ملا سے دور ہو جاؤ، ان پیروں سے دور ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں جس کو رہنما سمجھا جاتا تھا عقل، اقبال کہتے ہیں کہ یہ عقل بھی درست نہیں ہے۔ عقل آپ کی ایک حد تک رہنمائی کرے گی، لیکن اگر آپ عقل کو مرشد کامل بنا لیں تو یہ عقل آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ عقل محدود ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔
عقل معاون ہے، خادم ہے. عقل آپ کی راہبر اور رہنما نہیں ہے. جو راہبر اور رہنما ہے وہ خودی ہے. خودی کیا ہے؟ جیسے کہ میرے محترم عزیز نے بیان کیا. ایک اور خصوصیت اس سے پہلے کہ میں خودی کو بیان کروں، جس نے اقبال کو جاویداں کر دیا. اقبال شاعر فردہ ہے. اقبال فقط اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا، چونکہ اقبال جس منبع سے متصل ہوا، قرآن اور اہل بیت سے. قرآن اور اہل بیت ایک جاویدان حقیقت ہیں، ہمیشہ رہنے والی حقیقت ہیں. جب وہ اس منبع کے ساتھ متصل ہوا تو اب اقبال بھی جاویداں ہو گیا. خود اقبال نے بھی اس کو درک کیا کہ میں جس زمانے میں ہوں یہ میرا زمانہ نہیں ہے. لوگوں کو میری معرفت نہیں ہے، لوگ مجھے پہچان نہیں سکے. اسی لیے اقبال خود کہتے ہیں کہ عصر من دنندے اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. میرا جو زمانہ ہے وہ ان اسرار کو نہیں جان سکتا. میرا جو یوسف ہے، یہاں پر میرے یوسف کا کوئی خریدار اس بازار میں موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں شاعر فرد ہوں. اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، وہ شاعر کہ جو اپنے مرنے کے بعد زندہ ہوگا. چشم بر خود بربست و چشم ما گشاد، اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور لوگوں کی آنکھیں اس نے کھول دیں. یہ شاعر فردہ تھے. انہوں نے فلسفہ خودی کو، اور سارا جو ہے وہ ان کا کلام فارسی میں ہے، چونکہ اردو میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کس کو پیش. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اردو اگرچہ شیرین زبان ہے، میٹھی ہے، اس میں مٹھاس ہے، لیکن ظرفیت نہیں ہے کہ میں اپنا مقصد اور مدعا اردو میں بیان کر سکوں. لہٰذا میں نے فارسی کا سہارا لیا. اب اقبال کہتے ہیں کہ خودی کیا ہے؟ خودی انسان کی وہ کیفیت ہے جسے آپ من کہیں، میں کہیں، انا کہیں. اقبال اس کے لیے جو ہے وہ خودی کا لفظ استعمال کرتا ہے. معمولاً ہمارے ہاں انا، ایگو اور یہ چیزیں جو ہے وہ منفی معنی میں استعمال ہوتی ہیں، جس میں انانیت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، افتخار ہوتا ہے. لیکن اقبال جو خودی کا لفظ استعمال کر رہا ہے یہ بالکل بلینک ہے، اس کا کوئی معنی نہیں. یہ وہ فطری استعداد ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھ دی ہے. یہ جو ہے وہ اقبال نے اس کو بیان کیا. یہ شعور ہے جو انسان کو اپنی ذات سے آگاہ کرتا ہے کہ اے انسان تو ہے کیا، تو کہاں سے آیا، کائنات میں تو کس لیے ہے، کائنات کا تیرے ساتھ کیا رابطہ ہے، تجھے کس نے خلق کیا. اقبال اسی خودی سے ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہے جو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ عمران عالم من عین الی عین وفی عین، کہ خدا اس پر رحمت کرے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور اسے کہاں جانتا ہے. یہ شعور اسے کون دیتا ہے؟ یہ اس کی خودی دیتی ہے. اب خودی اپنے آپ سے آگاہ ہے، اپنے مقصد سے بھی آگاہ ہے. اقبال اس کے لیے مختلف الفاظ بھی استعمال کرتا ہے. کبھی اس کو دل کہتا ہے، کبھی جان کہتا ہے، کبھی روح کہتا ہے. وہ جو کہا فنفخت فیہ من روحی، وہی خودی ہے. جو شعور ہے انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ تیرا مقصد حیات کیا ہے، تو نے کہاں تک پہنچنا ہے. چونکہ انسان نے پہنچنا ہے کمال تک. انسان کی ودیت جو اس کو کر دی گئی، استعداد دی گئی، شعور دیا گیا، وہ یہ تھا کہ اس نے کمال تک پہنچنا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے. اب جب اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو 2 چیزوں کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، محبت اور نفرت. اگر اس کے پاس محبت نہیں ہوگی تو یہ کیسے اپنے مطلوب کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہو سکے گا. اب محبت ہونا ضروری ہے. اگر محبت نہیں ہوگی، اگر کسی کو اپنے ویژن کے ساتھ محبت نہ ہو، اس کی معرفت نہ ہو، تو کبھی بھی وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. اسی خودی نے بتایا کہ تمہارا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے ساتھ محبت بھی ہے، اب اس کے ساتھ نفرت بھی ہے. اب جتنا یہ حقیقت، اب اسے حقیقت کا ایک تصور چاہیے کہ یہ حقیقت تک پہنچ جائے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اس سے محبت بھی ہے.
اب جتنی اس کو مقصد سے محبت ہوگی، جو مقصد کا غیر ہے اس سے یہ دور ہوتا جائے گا، اور جتنا غیر سے قریب ہوتا جائے گا اپنے مقصد سے دور ہوتا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے مقصد سے بھی دور ہو اور اس کے غیر سے بھی دور ہو، نہیں۔ اگر مقصد سے قریب ہوگا، مثلا مشرق اور مغرب دو سمتیں ہیں، اگر آپ نے مشرق کی سمت جانا ہے تو آپ مغرب سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہوتے جائیں گے، اور اگر آپ مغرب سے قریب ہو جائیں گے تو مشرق سے دور ہوتے جائیں گے۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اس خودی کے ذریعے سے، چونکہ ایک یہ خودی ہے، ایک وہ خودی جو اس کا مقصد اور مطلوب ہے، جو کائنات کی خودی ہے جس کو خدا کہتے ہیں۔ ایک خودی انسان کے اندر خودی ہے، ایک خودی پوری کائنات کی خودی ہے۔ وہ پوری کائنات کی خودی کیا ہے؟ وہ خدا ہے۔ اب اس خودی نے، انسان کی خودی نے اس کائنات کی خودی تک خود کو پہنچانا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اب محبت اور نفرت ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو اس سے قریب نہیں ہو سکے گا، بس محبت اور نفرت کا ہونا ضروری ہے۔ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، بہت سارے مطالب ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر جو ہے وہ عشق کا مفہوم لے کر آتا ہے۔ عشق اور عقل، عقل کو مذمت کرتا ہے، محدود قرار دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ یہ کسی کام کی نہیں، یہ تمہیں اپنے مطلوب تک نہیں پہنچا سکے گی۔ لیکن اگر عشق ہو، راہ دل جسے کہتے ہیں، دل کا راستہ، تو یہ تمہیں اپنے مطلوب تک پہنچا دے گا۔ اب اسے اپنے مطلوب تک پہنچنا ہے، عشق ہے، محبت ہے۔ ہمیشہ جہاں پر عشق اور محبت ہوتی ہے وہ انسان کو اکساتی ہے عمل پر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو عشق ہو، اس کا کوئی محبوب ہو، اور وہ محبوب تک پہنچنے کے لیے تگ و دو نہ کرے۔ اب اقبال کو عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، کہا کہ اس محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے، خودی کا تقاضا، اپنے مقصد تک پہنچنا، اس کے لیے محبت کا ہونا، عشق کا ہونا، اور عشق کے لیے عمل کا ہونا۔ اگر عمل نہیں ہے تو عشق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب عشق ہے تو عشق کے لیے عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب جب عمل کرنا پڑتا ہے اور اس عمل کے راستے پر چلا انسان، تو انسان کو محسوس ہوا کہ اس عمل کے راستے پر اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی دشواریاں ہیں۔ لہذا یہاں پر قدرت نے اس کی ہدایت کا انتظام کر دیا۔ یہ جو دشواریاں تھیں مقصود تک پہنچنے کے لیے، عشق کے راستے میں خدا نے بعثت انبیاء کی صورت میں انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ انسان کی رہنمائی کر سکیں، اس راستے پر چلا سکیں۔ لہٰذا یہاں پر انبیاء آئے، پہلے نبی آئے، اور پھر جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا اس کے معاشرے میں شعور آتا گیا، یہاں تک کہ یہ معاشرہ بلوغ تک پہنچ گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد ایک خاص احکام ان پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ابتدائی سادہ اور بسیط سا معاشرہ تھا، ترقی کرتے کرتے جب اپنے کمال تک پہنچا تو یہاں پر جو آخری نبی آیا، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، چونکہ جس انسانیت کے لیے آیا یہ انسانیت کامل ہو چکی تھی، یہ انسانیت بلوغ تک، رشد تک پہنچ چکی تھی۔ لہذا اب اقبال اسی کو کہتا ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ ضروری ہے، ختم نبوت پہ آیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اقبال اہل بیت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میری زندگی کا جو محصل ہے، جو کچھ میں نے حاصل کیا، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں کہ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ یہ عشق اہل بیت ہے کہ جس سے اقبال نے وہ عشق کا راستہ طے کیا، عمل کی دنیا میں آیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کو رہنمائی چاہیے، اور اس کو ایک ایسا اسوہ کامل چاہیے، وہ اسے پیغمبر کی صورت میں ملا اور پیغمبر کے اہل بیت کی صورت میں میسر آیا۔ اب اقبال نے جو اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا، وہ اگر ہم دیکھیں تو معمولاً جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم فقط عقیدت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جھومتے ہیں، اس پر نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہی کچھ، اور پھر جو ہے وہ ہماری محفل برخاست ہو جاتی ہے، ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔
بس یہی ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اقبال نے جو عقیدت بیان کی یہ مختلف تھی. اقبال نے فقط عقیدت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اگر دیکھیں میں فقط جو وہ ان جو کلیدی نکات ہیں، کلیدی مفاہیم ہیں جو اقبال نے ان کی زندگی سے لی، میں فقط ان کی طرف اشارہ کروں گا. میرا مقصود اقبال کی عقیدت بیان کرنا نہیں ہے کہ اقبال نے جو عقیدت کا اظہار کیا وہ بھی کیا، کثرت سے کیا، لیکن اس عقیدت میں بھی ایک عملی پہلو پریکٹیکل زندگی کا موجود تھا. خالی عقیدت نہیں تھی جیسے ہماری عقیدت ہوتی ہے. اقبال ہر طرف سے جب مایوس ہو کر آیا در پیغمبر پر، در اہل بیت پر، تو اس کو جو ہے وہ مطلوب اپنا مل گیا. اب وہ جب پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے تو بے شمار اس کے نبوت کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں اردو دیوان میں، فارسی کلیات میں متعدد اشعار ہیں. فی الحال جو ہے وہ چونکہ وقت نہیں ہے، بہت سارے اشعار آپ نے پہلے آپ کو زبانی یاد بھی ہیں، کچھ کا تذکرہ بھی ہو چکا. وہ پیغمبر کو اسوہ اور عشق کا محور کہتے ہیں کہ عشق فقط پیغمبر کی ذات ہے. چونکہ پیغمبر کی ذات سے اگر عشق ہوگا تو وہ مطلوب تبھی حاصل ہوگا. اور عشق خالی جو ہے وہ محبت نہیں ہے، بلکہ ایسا عشق جو عمل پر، اور عمل کے لیے جو رول ماڈل ہونا ضروری ہے. لہٰذا وہ رول ماڈل کے عنوان سے پیغمبر کو قبول کرتا ہے. پہلے مقام نبوت کو بیان کرتا ہے، پھر جو ہے وہ اس معاشرے کی صورتحال کو جس میں پیغمبر انقلاب لے کر آئے، اس معاشرے کو تبدیل کیا، پورا مفصل اس کو بیان کرتا ہے. پھر پیغمبر کی ذات جو ہے اس کو محور عشق قرار دیتا ہے. پیغمبر جو ہے ان کو مجسم اسلام قرار دیتا ہے کہ اگر یعنی جب ایک انڈیا کے دانشور سے جنہوں کا کہنا یہ تھا کہ وطن جو ہے وہ وطن کی محبت ایمان ہے، تو اقبال نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ خود رو بے مصطفیٰ بے رسان کہ دین ہمیں اوست. اپنے آپ کو پیغمبر تک پہنچا دو کہ تمام کا تمام دین پیغمبر ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ابو لہب ہی ہے. وہ ابو لہب ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے. جو کچھ بھی لینا ہے وہ پیغمبر سے لینا ہے، پیغمبر کے علاوہ نہیں لینا. اور پیغمبر ہی کو راہ نجات قرار دیتے ہیں. پیغمبر سے دوری انسان کی خودی کی موت ہے. اس کے لیے شکوہ اور جواب شکوہ مفصل اس میں جو میں اسے اشارہ نہیں کر رہا. اس کے بعد جو وہ آتا ہے امیر المومنین پر. امیر المومنین کو بیان کرتا ہے. امیر المومنین کو ایک طاقت اور قدرت کا سمبل سمجھتا ہے، نماد سمجھتا ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس طاقت اور قوت ہوگی تو اسلام تبھی ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ کبھی بھی طاقت کے بنا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں جو وہ امیر المومنین کی خصوصیات بیان کرتا ہے اور ان کی اظہار عقیدت کرتا ہے. فی الحال جو ہے وہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ اشعار پڑھوں. اور اس میں جو ہے وہ خیبر شکن کے الفاظ، خیبر، قوت حیدر کرار، بازو حیدر کرار، یعنی آپ اگر امیر المومنین کے سارے اشعار کو اکٹھا کریں تو جو ایک مفہوم سامنے آتا ہے وہ قوت کا آتا ہے. مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمان. بڑھ کر خیبر سے عمارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ قوت کا تعلق جو ہے وہ انسان کی جنگ و جہاد سے ہو. اقبال اس شعر میں جس مشکل کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس کے لیے جو قوت چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بڑھ کر خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. یہ جو بھی نیشنلزم کی بحث شروع ہو چکی ہے، قومیت کی، ملیت کی، یہ بہت بڑی مشکل ہے. یہ خیبر سے بڑھ کر ہے. یہ جو ثقافتی یلغار ہو رہی ہے، یہ جو افکار کو منحرف کیا جا رہا ہے، یہ خیبر سے بڑھ کر جو ہے وہ مارکا ہے. اس کے لیے طاقت چاہیے، طاقت بازو چاہیے. یہ جہاد نہیں کر رہا، تلوار چلانے کو نہیں کہہ رہا. یہاں پر کون سی قوت مراد ہوگی؟ کہ جو اس افکار کو تبدیل کر دے. جو یلغار اس پر کی جا رہی ہے، یہ اشارہ ثقافتی یلغار کی طرف، کہ جو ہماری نسل کے جوانوں کی افکار کو منحرف کر رہی ہے، اس کے لیے ایک قوت چاہیے. کوئی حیدر
قرار چاہیے کہ جو اس خیبر کو فتح کرے. ایک قوت کا معیار انہوں نے امیر المومنین کو بیان کیا. اس کے بعد جناب سیدہ کے بارے میں مفصل کلام اقبال کا. جناب سیدہ کو ایک جو تفصیلی ترین ان کے اشعار فارسی دیوان میں جناب سیدہ سے متعلق مرکز اہل بیت قرار دیتے ہیں، عصمت و عفت کا مرکز. اور اس میں عورت کا مقام اور حیثیت بیان کرتے ہیں کہ عورت کے اصلی جو معاشرے میں کردار ہیں جس سے معاشرہ بنتا ہے، وہ 3 کردار ہیں. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو معاشرے کو بنانے میں، تشکیل دینے میں خاتون کا بڑا ہاتھ ہے. اگر خاتون یہ تینوں حیثیتیں باقی رکھتی ہے تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور آئیڈیل معاشرہ وہ تبھی تشکیل پاتا ہے کہ جب عورت یہ تینوں حیثیتیں برقرار رکھے. ابھی جو ہمارے معاشرے میں ایک مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ عورت جس کردار کو اس نے اپنانا تھا، جس وظیفے کو اس نے نبھانا تھا، وہ بھول گئی. اس میں کچھ غلطی ہماری بھی تھی کہ ہم نے عورت کو محدود کر دیا فقط جو ہے وہ چولہے ہانڈی روٹی تک، اور دوسروں نے کہا کہ یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، اس سے جو ہے وہ سارے بازار لے آئیں. نہیں، عورت انسان ساز تھی، عورت کو انسان سازی کرنی تھی. وہ منصب عورت سے چھین لیا، فکر معاش اس کو دے دی، اور اس فکر معاش کے بدلے میں عورت نے جو تربیت کرنی تھی وہ، اور جس کی حیثیت تھی معاشرے میں، جو اس نے معاشرہ تشکیل دینا تھا، وہ چھوڑ دیا. آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی مشکلات ہیں، خصوصاً جو خانوادگی، خاندانی مسائل ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ عورت کا وہ جو کردار تھا، وہ حیثیت تھی، نہ ہم نے وہ مقام دیا کہ جو عورت کا ہونا چاہیے، نہ اسے وہ حقوق دیے. اسے جب حقوق سے محروم کیا تو دوسروں نے جالب نعرے لگا کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، لہذا عورت اپنے مقام سے گر گئی. یہاں پر اقبال عورت کا مقام بیان کر رہے ہیں، جناب سیدہ کو اس کے لیے رول ماڈل قرار دے رہے ہیں. اور جو لوگوں نے عورت پر ظلم کیا ان کو خطاب کر کے کہتے ہیں یہی شیخ حرم ہے جو بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر دل کے اویس اور چادر زہرا. انہوں نے ظلم کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب سیدہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کا اسوہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم کی ایک نسبت تھی کہ وہ جناب عیسیٰ کی مادر تھیں، لیکن جناب سیدہ کی 3 نسبتیں ہیں. پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کے ساتھ ان کی زوجہ ہیں، امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے ان دونوں کی والدہ. اور اس کے بعد جو ہے اقبال تفصیل سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ پیغمبر کا کیا کردار ہے، امیر المومنین کا کیا کردار ہے، اور امام حسن اور امام حسین کا کیا کردار ہے. اور اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو ایک عورت کو ہونا چاہیے، اور امیر المومنین کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اس کو بھی اس میں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ وقت نہیں ہے، میں اس لیے جو وہ اشعار اگر ہوتا تو میں پڑھتا بڑے، چونکہ آپ یقیناً تھک چکے ہوں گے، ہمارا ٹائم جو ہے وہ 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اقبال آ کر بیان کرتا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں تو اقبال امام حسین علیہ السلام کو معیار حق و باطل سمجھتا ہے. اس نے جتنے بھی اشعار امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہے قطع نظر عقیدت سے، یہ مارکہ حق و باطل کی طرف ستیزہ کار رہا ہے ازل سے. اور بھی جو اشعار آپ اس کے دیکھیں، صبر و استقامت، اگر حق کے راستے میں چلنا ہے تو اس کے لیے صبر و استقامت ضروری ہے. اس کے لیے رول ماڈل امام حسین علیہ السلام ہے. کچھ تذکرہ جو ہے وہ جب جناب سیدہ کا تذکرہ اقبال کرتا ہے تو وہیں پر جو ہے امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس صلح کے پیرائے میں کرتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے تاج اور اقتدار کو ٹھوکر مار دی اور امت کو محفوظ کر دیا. وہاں پر جو وہ تذکرہ کرتا ہے کہ اقتدار ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. پھر امام حسین علیہ السلام پر آتا ہے، کہتا ہے کہ مارکہ حق و باطل جو ازل سے چلا آ رہا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ صبر و استقامت بھی ضروری ہے.
اور پھر جو ہے وہ عشق امام حسین سے، کہ جب تک عشق نہیں ہوگا تو کبھی بھی یہ مارکہ حق و باطل اس میں کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ عشق اس کے تمام جو مفاہیم ہیں اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے، اور جہاں پر بھی وہ عشق کا تذکرہ ہے، عقل کا وہاں پر جو وہ انکار کرتا ہے، عقل کو محکوم کرتا ہے کہ عقل جو ہے وہ تمہاری رہنما نہیں، تمہارا رہنما تمہارا دل ہے، عشق ہے، وجدان ہے، ضمیر ہے، کہ جو تمہارے اندر موجود ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ایک دوسرے شعر میں کہتا ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فرق سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ پھر کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقط خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، خانقاہ میں بیٹھ کر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور باقی بھی اس کے اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر جو ہے وہ آخری شخصیت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں، وہ پہلے مہدویت کے بارے میں کہتا ہے کہ مہدی ہے کیا، مہدوی کون ہے؟ کہتے ہیں ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ مہدی وہی ہے کہ جو انسان کامل ہو، جس کی خودی بیدار ہو چکی ہو، جو انسان کامل کے مرتبے پر فائز ہو، وہی مہدی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں محبوس، یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک خول انانیت کا چڑھا لیا ہے، سب اس اپنے زندان میں محبوس ہیں۔ جیسے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ اپنے گرد جو ہے وہ بنتا رہتا ہے اور خود اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے۔ خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار، خاور یعنی مشرق زمین کے یہ صوفیاں ہوں کہ جو ثابت ہیں، جمود کا شکار ہیں، جو جن میں تحرک نہیں ہے، کوئی موومنٹ نہیں ہے، چاہے یہ ہوں یا مغرب کے وہ روشن فکر کے جو تغیر و تبدل و تحرک، کہتے ہیں کہ زندگی میں جو وہ ثبات نہیں بلکہ تحرک ہے۔ جو صوفیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، آپ کی زندگی میں جو ہے اور کچھ ہنگامہ تغیر و تبدل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو اس کے مقابلے میں مغرب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی ایک عملی فلسفہ ہے، مسلسل دوام ہے، چل رہی ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ اپنے اس میں محبوس ہیں۔ پیرانے کلیسا ہوں کہ شیخانے حرم ہوں، چاہے وہ کلیسا کے بزرگ ہوں، چاہے وہ ہمارے روحانی پیشوا مولانا حضرات، یہ سارے ہوں، نہ جدت گفتار ہے نہ جدت کردار، نہ ان کے پاس کردار ہے نہ ان کے پاس گفتار ہیں اہل سیاست کے وہی کوہنا خموں پیچ، جو اہل سیاست ہیں ان کے وہی حربے ہیں کہ لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنانا ہے اور اس طریقے سے اقتدار قائم کرنا ہے۔ شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار، جو شاعر ہیں وہ فقط لوگوں کو انہوں نے تخیل پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک خیالاتی دنیا میں انہیں زندہ رکھے ہوئے اور وہ خیال میں زندہ رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہماری دنیا کی اس وقت جو ہے وہ حالت ہے کہ سب محبوس ہیں، جو بھی ہے وہ اس وقت دھوکے میں ہے یا دھوکہ دے رہا ہے۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ اور پھر کہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو کسی کا تو۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ الہی بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما،
جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما، ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔